اس وقت حالیہ بارشوں نے ہمیں بہت جو ہے نا سب سے زیادہ جو یوں سمجھیے کہ تکلیف ہم آئے. ہماری ٹیم کام کر رہی ہے، ہمارے جو بھی بندے ہیں بیچارے دن رات 24 گھنٹے کام کرتے ہیں، تبھی جا کے جو ہے نا یہ سسٹم بحال ہوتا ہے اور آپ کی جو ہے نا لائٹ بحال ہوتی ہے. ڈیفالٹر اور جو ڈالر کنڈے والے ہیں ہم نے قسم کھا رکھی ہے کہ ہم نے ان کے خلاف ایکشن لینا ہے، ان کو ہم نے چھوڑنا نہیں، کسی بھی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہے. اس کے علاوہ میں نے ابھی ایس پی صاحب سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ یہ بندے یہاں سانگڑ میں بھی کچھ بندے ہیں جو کام کر رہے ہیں پرائیویٹلی، ان کے خلاف آپ ایکشن لو. آپ مہربانی کر آپ کے توسط سے میں گزارش کرتا ہوں آپ سے بھی کہ آپ بھی تھوڑا سا ان کو کہیں کہ جو پرائیویٹ بندے جو الیکٹریشین ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام عوامی مسائل پر ایک بار ہم اس وقت موجود ہیں سانگڑ وابڈا ہیسکو ڈویژن سانگڑ میں ہم موجود ہیں. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موجودہ حالیہ برسات میں جہاں دیگر چیزوں کو نقصان پہنچا ہے، میں اس وقت سب سے زیادہ اگر افیکٹو متاثر اگر کہا جائے سب سے زیادہ اگر نقصان ہوا ہے تو اس وقت محکمہ وابڈا ادارے میں سب سے زیادہ جو ہے برسات کی وجہ سے تباہی آئی، جس کی وجہ سے سانگڑ کے ارد گرد نواحی علاقوں میں 14 بجلی کے ٹرانسفارمر جو خراب ہو چکے تھے، جس کے میں شو کرتا ہوں. میں بتاتا چلوں آپ کو. المنصورہ کالونی، ریونیو کالونی کے 2 ٹرانسفارمر، موبائل مارکیٹ کا جو ٹرانسفارمر، شاہمیر کالونی، سوسائٹی چک نمبر 10، 11 اور رکھیو مری ولیج جو گاؤں ہے اس کا ٹرانسفارمر، اس کے سمیت 4 ٹرانسفارمر دیگر تھے. یہ خراب ٹرانسفارمر تبدیل کر کے ان مقامات پر جو نام لیے گئے ہیں ان جگہوں پہ نئے ٹرانسفارمر لگائے گئے. اس کے علاوہ شاہمیر کالونی، میمن محلہ، مالی محلہ، اس میں ٹرانسفارمر بھی ابھی خراب ہیں، اس سلسلے میں بھی ہم بات کریں گے. جبکہ ڈیپر کالونی محلہ، اس میں ٹرانسفارمر جب کمپلین آئی وہ ٹرانسفارمر فلفور وہ بدلی کیا گیا تھا، لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ ٹرانسفارمر بعد میں وہ ٹرانسفارمر بھی اوور لوڈ کی وجہ یا کیا وجوہات ہے کس بنا پہ وہ ٹرانسفارمر پر بھی خراب ہو گیا تھا. اس کے علاوہ بیری بابا، یہ دیگر محلے میں بھی یہ کمپلینیں، یہ شکایتیں عوامی ہمارے پاس پہنچی ہیں. اس سلسلے میں سانگڑ وابڈا کے فرض شناس اور دلیر بہادر انجینئر انعام علی ابڑو کی سربراہی میں آندھی ہو یا طوفان، برسات ہو، کسی بھی صورت میں پیچھے ہٹنے والے یہ نہیں ہیں. اپنی ٹیم کے ہمراہ انعام علی ابڑو مختلف ان ایریوں میں جہاں فالٹ سائیڈوں میں آتے تھے وہاں نکل پڑتے تھے، اور بالآخر جب تک ان خراب علاقے میں جہاں لائٹ نہیں ہوتی تھی ان کے سلسلے میں لائٹ کو بحال کرانے تک خود آرام نہ خود کرتے نہ ان کی ٹیم کرتی تھی. میں سب سے پہلے ان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور میں دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں وابڈا محکمے کو، جنہوں نے اپنی جان کی بازی لگا کر، اپنی زندگیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بھی، اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈالتے ہوئے بھی بجلیوں میں جو ایسی کنڈیشن میں ہم کھمبوں کے قریب تک بھی نہیں جاتے، کھمبوں کو چھونے کی ہم تصور بھی نہیں کرتے، 10 20 فٹ 50 فٹ تک دور سے ہم گزرتے ہیں، لائٹ ہو خواہ اس میں نہ ہو، لیکن وابڈا کے یہ مجاہد فرنٹ لائن پہ کھڑے ہو کے ہمیں عوام کو سہولت فراہم کرنے کے لیے اپنے بجلی کا سلسلہ بحال کرنے تک یہ موجود ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سانگڑ وابڈا کے انجینئر انعام علی ابڑو صاحب. بتاتا چلوں کہ 24/7/2021 کو محترم نے 4 سانگڑ کی لی، لیکن میں سمجھتا ہوں سال خیریت سے پورا بھی ہوا ہے، لیکن سانگڑ کے حالات، سانگڑ کی لائنیں، سانگڑ میں اتنے سارے مسائل جس کی انتہا نہیں ہے، لیکن کم وسائل میں، محدود وسائل میں اپنے اس محکمے کو کس طرح چلا رہے ہیں، کس طرح ان کو یہ فیس کر رہے ہیں.
آئیے ہم اب جانتے ہیں کہ سانگڑ میں حالیہ برسات کے بعد کی صورتحال جو بجلی کی ہے اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جو ہمارے علاقے کے ٹرانسفارمروں کے بارے میں باقی جو سارے حالات ہیں آپ نے کافی جو ہے نا واضح بیان کر دیا ہے. باقی جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت حالیہ بارشوں نے ہمیں بہت جو ہے نا سب سے زیادہ جو یوں سمجھیے کہ تکلیف ہم آئے. ہیسکو کا ڈپارٹمنٹ یا ہماری جو سانگڑ ڈویژن میں بہت زیادہ برساتیں، اتنی برساتیں کبھی تاریخ میں ہماری جو ہے نا نہیں پڑی جتنی ابھی جو برساتیں جو پڑی ہیں. ابھی جو جولائی کا اسپیل ہوا، ابھی پھر یہ اگست کا اسپیل شروع ہو گیا ہے، ابھی جو نیا اسپیل برسات کا آیا ہے اس میں کافی سارے ہمارے نقصانات ہیں. ہمارے تقریباً 10-12 جو ہے پی سی سی پول مڑ جمڑاؤ سائڈ پہ گرے ہیں. ہمارے 10-12 پول یہ جو ہے راوتینی سائڈ پہ گرے ہیں. جھول فیڈر پہ ہمارے کافی جو ہے وہ پول گر پڑے ہیں، پی سی سی پول بھی، اسٹرکچر پول بھی. اور ان کو جو ہے ہم کوشش کریں کہ فوری طور پہ ان کی جو ہے نا مرمت کر کے ان کو جو ہے نا دوبارہ سے جو ہے نا لے کے نئے پول جو ہے لگا کے آپ کے لوگوں کی جو ہم سانگڑ کے جو لوگ ہیں ان کی جو ہے نا الیکٹریسٹی بحال کریں. ہم دن رات کوشش کر رہے ہیں. ابھی آپ کو پتہ ہے ابھی ڈی سی ہاؤس کے قریب 4-5 درخت جڑ سے اکھڑ گئے. ابھی جو کل پرسوں ہماری جو برسات آئی اس میں 4-5 درخت بالکل جڑ سے اکھڑ کے تاروں کے اوپر جا کر گرے ہیں، جس میں ہمارے 3-4 پول اس میں گرے، وہ ٹوٹ پڑے اور تارے ہماری جو ہے نا بالکل ٹوٹ گئی ان میں. اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا فوری طور پہ ہم نے اپنے ٹیم کا ہمراہ ہم جو ہے نا وہاں پہ گئے اور اس کو فوری طور پہ اس کا جو ہے نا ہم نے جو بھی تھی وہ درخت وغیرہ کٹوائے، تارے وغیرہ سیٹ کروائیں اور پھر اس کو جو ہے نا لائٹ کو بحال کیا. آپ دیکھیں گے سانگڑ شہر میں اس وقت اللہ کی مہربانی سے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، آپ بھائیوں کی دعاؤں کی وجہ سے ایک بہترین سسٹم، برسات اتنی زبردست برسات ہونے کے باوجود بھی ہم نے پوری کوشش کی کہ کنٹینیوٹی آف سپلائی جو ہے وہ رہے اور اسٹیبلٹی آف سپلائی جو ہے اس کو کنٹینیو ہم رکھیں اور ہم اللہ کی مہربانی سے اس میں کامیاب رہے ہیں. یہ کافی ہمیں پریشانی ہوئی ہے، بہت زیادہ دن رات ہمیں محنت کرنی پڑی ہے. اس کے بعد جا کے جو ہے نا یہ سسٹم ہمارا بحال ہوا ہے. اب وہ ابھی بھی کافی جو ہے نا پرابلم ہے، جو ابھی دن رات اب دیکھ رہے ہیں ایک دن بھی ہمیں بارش جو ہے نا وہ چھوڑ نہیں رہی، ڈیلی بیس پہ بارش چل رہی ہے. اور ہمارا وائڈ ایریا ہے، پورا جو ہمارا سانگڑ ہے وہ تقریباً رورل ایریا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ رورل ایریا میں ہمارے ایک فیڈر کی مڑ جمڑاؤ کے 650 کلومیٹر ایس ٹی لینتھ ہے. ہمارا پورا جو ہے 650 کلومیٹر 650 کلومیٹر لینتھ. جی ہاں بالکل 600 کلومیٹر کی وہ جو مڑ جمڑاؤ فیڈر ہے اس کی تو بڑی لینتھ ہے. اس درمیان اگر کہیں فالٹ آتا ہوگا تو پھر یہ تو جی بالکل وہ سارا فالٹ ہے، اس کو ہم پیٹرولنگ کرنی پڑتی ہے، پھر اس فالٹ کو ڈائگنوز کر کے اس کو ریموو کرنا پڑتا ہے. اس میں آپ کو پتہ ہے کتنا ٹائم لگتا ہوگا. اب ہمارے پاس سورسز جو ہے مین پاور ہماری جو بہت کم ہے، اس کے باوجود ہم جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں. ہماری ٹیم کام کر رہی ہے، ہمارے جو بھی بندے ہیں بیچارے دن رات 24 گھنٹے کام کرتے ہیں، تبھی جا کے جو ہے نا یہ سسٹم بحال ہوتا ہے اور آپ کی جو ہے نا لائٹ بحال ہوتی ہے. اور اس سسٹم کو ہم نے بحال کیا ہے. اور جیسے آپ نے کہا ٹرانسفارمر کے بارے میں، تو میرے سانگڑ سٹی کے جو ٹرانسفارمر ہیں، ابھی آپ نے بتایا کہ یہ جو اپنا موبائل مارکیٹ کا ٹرانسفارمر تھا وہ خراب ہو گیا تھا، اس کو ہم نے بنوایا. ریونیو کالونی کے 2 ٹرانسفارمر خراب ہوئے تھے، ان کو ہم نے بنوایا، ان کو جو ہے نا آر سی کے نئے ٹرانسفارمر لگوائے. اور دوسرا اس کا ٹرانسفارمر ہے آپ کا رکھیو مری، ان کا ٹرانسفارمر خراب ہو گیا تھا، ان کا ہم نے نیا لگوایا. اور چک نمبر 11 کا ٹرانسفارمر خراب ہوا تھا، اسی برسات کے دوران جو ہے اس کو ہم نے نیا لگوا کے دیا ہے. ہم نے تقریباً 10 سے 11 ٹرانسفارمر جو ہے نا نئے لگوا کے دیے ہیں ڈیورنگ دس جو سیزن ہے ویدر کی، جو برسات کی جو موسم ہے اس میں. اور باقی 2-4 ٹرانسفارمر ہیں جو ابھی اس وقت پوزیشن جو جیسے آپ نے بتایا یہ بابا بیری والا شامیر کالونی کا ایک ٹرانسفارمر تو لگ گیا ہے. باقی جو ایک ٹرانسفارمر ہے اس کو ابھی تک ہم نے نہیں لگایا کیونکہ ان کے اگینسٹ تقریباً 20-25 لاکھ کا ایریئرس رہتا ہے. کتنی ایریئرس؟ 25. یہ بالکل یہ آپ کے شامیر کالونی کے اور یہ ڈیپر کالونی کے، آپ ان کی پیمنٹ ڈیپر کالونی کے جو ٹرانسفارمر اس کا 17 لاکھ روپے اماؤنٹ رہتی ہے ان کے اگینسٹ. اب میمن محلہ جو بل پیمنٹ کرتے ہیں ان کو ہم ٹرانسفارمر ابھی ان کو یہی کہا کہ بھائی جو آپ کا جب بل ہے جو پیمنٹ کرنے والے ہیں
उनको हम जो है ना ट्रांसफार्मर जो है ना लगा के देंगे 25 का 50 का, उनको हम मीटर देंगे। बाकी जो नहीं कर रहे पेमेंट, जो डिफ़ाल्टर हैं या जो डायरेक्ट कुंडे लगा रहे हैं, उनको हम नहीं देंगे बिजली। हम जो डिफ़ाल्टर और जो डायरेक्ट कुंडे वाले हैं, हमने कसम खा रखी है कि हमने उनके खिलाफ एक्शन लेना है, उनको हमने छोड़ना नहीं है। किसी भी किस्म की कोई रियायत नहीं है जो डिफ़ाल्टर हैं और जो थेफ्ट में इन्वॉल्व हैं। मेरी पॉलिसी यही है, गवर्नमेंट की भी, हमारे हेस्को के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो नूर अहमद सुमरो साहब हैं, उनकी भी यही पॉलिसी है कि किसी किस्म की थेफ्ट की जो है गुंजाइश अगर कहीं पे है तो बिल्कुल उनको ख़त्म करना है, उनको किसी को नहीं छोड़ रहा है। इसी सिलसिले में मैंने एसएसओ साहब से भी बात की, इवन एसपी साहब से मैं यहाँ से मिला, आपके सांगड़ के एसपी साहब से भी मैंने मुलाकात की। वहाँ पे जाके मैंने उनको ये गुजारिश की कि मेहरबानी करके हमसे ताउन किया जाए, जो डिफ़ाल्टर हैं या जो थेफ्ट में इन्वॉल्व हैं, अच्छा जो लगा के दे रहे हैं तारें, जो डायरेक्ट तारें लगा के दे रहे हैं, उनके खिलाफ मैंने लेटर लिखे हैं बाकायदे कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। क्योंकि कल को खुदा न खासा कोई अगर ये जो प्राइवेट इलेक्ट्रिशियन है कोई मर जाता है, कोई और बंदा, फिर कहते हैं कि भाई वापडा वाले के ऊपर एफआईआर कटो या और ये उनके खिलाफ कार्रवाई। वाकया हुआ शाहपुर चाकर में भी जी, उसके यही बात है कि उसके खिलाफ हमने एफआईआर भेजी हुई है। एफआईआर हमने लेटर लिखा है एसएसओ को और उसने स्टाम्प पेपर पर लिख के दिया है कि जो है ना ये मैं अगर कोई गलत काम करूं तो उसके मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए उस बंदे ने। और इसके अलावा मैंने अभी एसपी साहब से ये रिक्वेस्ट की थी कि ये बंदे यहाँ सांगड़ में भी कुछ बंदे हैं जो काम कर रहे हैं प्राइवेटली, उनके खिलाफ आप एक्शन लो। आप मेहरबानी कर, आपके तवज्जुह से मैं गुजारिश करता हूँ आपसे भी कि आप भी थोड़ा सा उनको कहें कि जो प्राइवेट बंदे जो इलेक्ट्रिशियन हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि कल को उनकी जान भी बच जाए, हमारे गले में भी कोई मसला ना हो। अच्छा, कोई इस तरह के भी कोई लोग कहते हैं कि ट्रांसफार्मर हमारे उतारते हैं, देर से लगते हैं कि फिर वो हमसे उनकी तकाजा की जाती है कोई इनको बनाने के लिए, तो ऐसा तो क्या कोई इशू है कोई ऐसा? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, किसी किस्म का कोई ऐसा इशू नहीं है। जो ट्रांसफार्मर ख़राब होता है हम उसको फौरी तौर पे स्टोर में हम उसको इमारत करते हैं और नया ट्रांसफार्मर आरसी का लगा के उनको दे देते हैं और नया ट्रांसफार्मर उसका आरसी का लगा के देते हैं। इसमें किसी किस्म का ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, पेमेंट के हवाले से ज़रूर नाज़रीन देखें, कोई भी इदारा ख़ुद नहीं चलता। इदारा जब उसकी वाजबात हैं, कोई भी खवा इदारा हो, अगर माजी में हम एसआरटीसी को सामने रख के देख लें, अगर उसकी सही माना में अगर उसकी रेवेन्यू अगर वो डिपार्टमेंट में जमा नहीं होगी, सही तरीके से अगर वो यूटिलाइज़ नहीं होगा तो वो इदारे तबाह हो जाते हैं। जहाँ पे अगर वापडा की अदायगी है, वापडा की वाजबात है लोगों की तरफ, अगर वो पेमेंट सही माना में अगर जमा नहीं होगी तो यकीनन ये इदारा दिन ब दिन खसारे की तरफ जाएगा। लेकिन लाइट के बगैर हम भी नहीं रह सकते हैं। लाइट हमारी ज़रूरत ज़िंदगी है, हमारी ज़िंदगी में ये लाइट अहम एक जुज़ बन चुका है, इसके बगैर हम नहीं रह सकते हैं। कारोबार इससे, घर इससे, इसके तवस्सुस से घर भी हमारे चलते हैं, क्योंकि लाइट के बगैर चीज़ कोई मुमकिन नहीं है। बेशक सोलर अपनी जगह पे अल्टरनेट है, लेकिन लाइट एक ऐसा एक इदारा है जिन्हें मैं समझता हूँ हमारी भी सपोर्ट करने की मुकम्मल हर लिहाज से ज़रूरत पड़ती है। सर, आपने अपने लिहाज से आपके पास मसाइल तो हद से ज़्यादा है, मैं करीब से जानता हूँ। मैंने आपको रात को 1-1 बजे तक पेट्रोलियम करते हुए देखा, आपने एसएसपी ऑफिस का जिक्र किया। उस रात भी दरख्त जब कट रहे थे, मैं जब वहाँ से गुजरा, आपकी टीम, आप ख़ुद भी मौजूद थे, काम कर रहे थे। 24 घंटे आपके ये बंदे, एक तो मैं समझता हूँ तो आपके पास स्टाफ बहुत शॉर्टेज है और स्टाफ शॉर्ट की वजह से भी मैं समझता हूँ आवाम की कंप्लेनें कम जो वो सॉल्व होती हैं, लेकिन आम समझती है शायद वापडा वाले सोए हुए। इसमें आपके काफ़ी बंदे 24 घंटे काम कर रहे हैं, वो बंदे भी आखिर इंसान हैं, बीमार हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे सुनने में भी आया है, कोई ड्यूटी के दौरान बीमार हुआ, आप उसे हॉस्पिटल ले गए, उसे एडमिट करवाया, उसकी अंडर ट्रीटमेंट वो अभी तक भी है। क्या ये इस तरह कैसे फेस कर रहे हो? ये है ऐसे? दरअसल बात ये कि कल परसों आपने देखा होगा कि 2-4 दिन जो पीछे आप देखेंगे सख्त गर्मी थी और हफ्स थी। इस वजह से काफ़ी जो है ना हमारे बंदे तकरीबन 24 घंटे काम कर रहे थे। बंदों की शार्टेज तो हमारे पास लोग तो बहुत कम है, तो तकरीबन 12-12 घंटे 13-13 घंटे बंदे काम कर रहे थे। तो उसमें जो है ना काफ़ी 1-2 बंदा बीमार भी हुआ, वो अल्लाह का शुक्र है अभी सही हो गया है, उसको हमने ड्रिप वगैरह लगवाई और जो है गर्मी की वजह से और सेट हो गया अभी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
اور ہم نے بھی سارا دن تقریباً ساری رات کام کیا ہے یہاں پہ. آپ دیکھیں گے, آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ جو حشر ہوا ہمارے ساتھ, یہاں پہ جو ڈسٹرکٹ ڈی سی آفس کے سامنے اور ڈی سی بنگلو کے سامنے یہاں پہ کتنے درخت گرے ہوئے تھے اور کیا حالات تھے ہمارے سے, بہت برے حالات تھے. جی جی بالکل. اچھا سر, یہ ڈیپر کالونی میں جب کمپلین آئی ٹرانسفارمر چینج ہو گیا, اس کے بعد دوبارہ یہ جلا, یہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ ٹرانسفارمر یہ جل جاتے ہیں, ٹرانسفارمر خراب ہو رہے ہیں, اور اب ڈیپر کالونی میں آپ میرے علم میں کوئی چیز ہے کہ اس کے اوپر جو معلومات ہے اس کے اوپر کوئی 17-18 لاکھ یا کوئی 15 لاکھ بقایا جاتی ہے؟ جی جی, ڈیپر کالونی میں اس کی جو ٹرانسفارمر ہے اس ایریا میں ہمارے تقریباً 17 لاکھ کی ایریئرس ہیں جو ڈیفالٹر ہیں ڈیپر کالونی میں. ان کو ہم نے پہلے یہ ٹرانسفارمر لگا کے دیا تھا, لیکن پھر دوبارہ جو ہے نا انہوں نے وہ تارے وارے لگا کے پھر جو ہے نا ٹرانسفارمر انہوں نے جلا دیا. اب اس کو ہم نے جو ہے نا کرواتے ہیں ان کا ریپیئر, یا اس کو نیا ٹرانسفارمر آر سی کا کہا ہے ریکویسٹ کی ہے, وہ انشاءاللہ مل جائے گا تو ان کو لگا کے دے دیں گے. باقی ایک ریکویسٹ ہے کہ وہاں پہ جو لوگ جو ڈائریکٹ لگاتے ہیں نا, وہی میں بات کروں گا کہ وہ جو ہے نا ڈائریکٹ لگانے والے بندے جو ہیں ان کے خلاف ہم ایکشن لے رہے ہیں. اس میں ہمارے پولیس کی تعاون کی سخت ضرورت ہے. جب تک ہمارے ساتھ پولیس تعاون نہیں کرے گی تو میں کچھ نہیں کر سکتا. میجسٹریٹی پاور میرے پاس ہے ہی نہیں, تو ان کے خلاف تھوڑی پولیس اگر ایکشن کرے تو کافی سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے. اچھا, یہ بیری بابا نظامانی محلے کے اس لوگ میں بھی کوئی لوگ جو احتجاج کر رہے ہیں, یہ کیا لائٹ کٹی ہوئی ہے یا ٹرانسفارمرز کا ابھی خراب ہے, یہ وجہ ان کا کوئی پرابلم؟ یہ بابا بیری والا جو ٹرانسفارمر ہے یہ ہم نے اس لیے کاٹا ہوا ہے کہ اس کے قریب جو ٹرانسفارمر ہے اگر اس کو چلاتے ہیں کہ اس کے 2 ٹرانسفارمر اور جو میں نے بتایا نا آپ کا ڈیپر کالونی ہے اور دوسرا جو ہے وہ بھی جلا ہوا ہے, تو اس میں پھر لگا دیں گے, پھر جل جائے گا وہ ٹرانسفارمر. اسی لیے اس کی پروٹیکشن کے لیے, اس کی سیفٹی کے لیے اس کو بند کیا ہوا ہے تاکہ وہ ٹرانسفارمر لگائیں, دونوں لگائیں, اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کو چالو کر دیں گے. اس وجہ سے یہ بند, اس بنا پہ بند کیا ہوا ہے. پھر تو ٹھیک ہے, اس بنا پہ بند کیا تو اگر وہ لوڈ اس پہ آ گیا تو میں سمجھتا ہوں پھر یہ بیری بابا والا تکلیف تو خیر ہو رہی ہے, عوام کی پریشانی کو, دکھ کو ہم بھی سمجھتے ہیں, یہ اپنی جگہ پہ ہے. اچھا, شامیر کالونی یا میمن محلہ اور مالی پاڑے میں تو ان کے چانسز کب ہیں؟ کیونکہ یہ لوگ بار بار ہم سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ ٹرانسفارمر ان کے یہاں ٹرانسفارمر کب لگ جائیں گے, 1-2 دن میں کوئی امید؟ جی جی انشاءاللہ یہ 2 دن میں انشاءاللہ لگ جائیں گے ان کے ٹرانسفارمر. جو میمن مولا ہے اور مالی پاڑا ہے یہ انشاءاللہ, مالی پاڑا کا تو کل تک آ جائے گا, وہ لگ جائے گا ٹرانسفارمر. یہ باقی جو ہے میمن مولا ہے وہ بھی انشاءاللہ لگ جائے گا. ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ سانگڑ ہیسکو ڈویژن کے فرش شناس, دلیر, بہادر انجینئر انعام علی ابڑو صاحب. آپ نے ان کی باتیں سنی, اور بالخصوص آج کافی دوستوں نے ہمیں کال کی وابڈا ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے, تو ہم نے کہا کیوں نہ ہم ایکشنز کے پاس بیٹھ کے عوام کے مسائل ہم یہاں تک لائیں اور یہاں سے ہم ڈیٹیل سے ہم ان سے معلومات لیں. آخر ایشو کیا ہے, سبب کیا ہے, ٹرانسفارمر خراب ہونے کے سبب کیا ہیں, ادارے کیوں یہ کمزور ہوتا جا رہا ہے. آپ نے ان کی باتیں سنی اور مجھے امید ہے بہت اچھا پیغام ایک انہوں نے بھی دیا ہے کہ لوگ ہمارا ساتھ دیں. جو چوری کنیکشن لگانے والے جو ہیں ان میں وہ ہمارا ساتھ دیں. جب تک وہ ساتھ نہیں دیں گے, اگر وابڈا کا بندہ کوئی ہے, وابڈا کا کوئی لگاتا ہے, ان کا تو کہنا ہے آپ ان کی نشاندہی کریں, ہمیں بتائیں, میں ڈپارٹمنٹلی ان کے اوپر میں ایکشن کروں گا. اب پرائیویٹ کوئی بندہ جب کسی بھی کرائم میں ملوث ہے, یہ ایک قسم کا کرائم ہے, ایلیگل جو کنیکشن جو لگا رہے ہیں, اور ادروائز دوران کنیکشن ڈیورنگ کام کرتے ہوئے کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے, تو اگر اس کی کوئی جانی نقصان ہوتا ہے تو پھر بعد میں یہی لوگ, ہم خود عوام, ہم کہیں گے وہ بڑا متاثر ہو گیا ہے, وہ غریب تھا, کیوں ڈپارٹمنٹ کے خلاف ایف آئی آر کی جائے, متعلقہ ایس ڈی او کے خلاف ایف آئی آر کی جائے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, ایک لمحے کے لیے خود کو یہاں رکھ کے محسوس کرو, ایک لمحے کے لیے اگلے کی کرسی کو دیکھ کے نہیں, خود وہاں رکھ کے ایک فیلنگ محسوس کرو کہ وہ اس کٹھن مراحل سے کس طرح گزرتے ہیں. میری نظر میں تو یہ بیٹھے تو ہیں افسر, لیکن میں 24 گھنٹے ان کو دیکھتا ہوں. یقین جانیے, میں کل سے جب ان سے میں نے ٹائم لیا ہوا تھا, صبح 11:15 بجے میں نے جب ٹائم لیا, جب میں نے 11:15 بجے میں نے کال کی تو اسے ایمرجنسی میں ایکشن صاحب انعام علی ابڑو صاحب کو شہداد پور سے ارجنٹلی کال آ گئی. اس ایریے میں
کوئی ایسے ٹیکنیکل فالٹ آ گئے، لازمی ہے اس کے انڈر میں صرف سانگڑ نہیں ہے، پوری ڈویژن ہے، کھپرو بھی ہے، شاہپور چاکر ہے، شہداد پور بھی 1 2 بھی ہے، جام نواز علی بھی ہے، یہ کافی ایریا ہے، سانگڑ وسیع ہمارا علاقہ، یہ سب اس کے انڈر میں صرف سانگڑ میں یہ مسائل جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، ہماری نظر صرف سانگڑ تک رکھی ہوئی ہے، دیگر جو ان کی ڈویژن کے اندر بھی مسائل ہے، ان کو ایکشن صاحب کو صرف سانگڑ کے مسائل حل نہیں کرنے ہیں بلکہ پوری ڈویژن کے مسائل حل کرنے ہوتے ہیں، ان کے اوپر حد سے زیادہ ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے۔ لیکن اگر ان کی باتوں پہ جو انہوں نے کہا ہے کہ بھی عوام صرف بل وقت پہ ادا کریں اور جو چوری کنڈا کنیکشن لگانے والے ہیں ان کی نشاندہی کریں، بے شک وہ نام ہمیں بتا دیں، وہ سامنے بھی نہیں آئے، صرف نشاندہی کر دیں، ان کا نام راز تک میں رکھا جائے گا۔ اور سب سے زیادہ المیہ یہ میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑا فقدان ہے ہمارے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کس ڈپارٹمنٹ، یہ ڈپارٹمنٹ کس کام کے لیے ہے؟ ایک ریٹن میں ایک پیپر اگر آپ کو دیا جاتا ہے، سر مجھے پیپر دکھائیں، مجھے پیپر دکھائیں، میں اپنے ناظرین کو پیپر میں دکھاؤں، جو ریٹن میں جو لیٹر ایس ایس پی سانگڑ صاحب کو لکھا گیا ہے، تو یہ ہیسکو کی طرف سے یہ ایف آئی آر لوڈ کرنے کے لیے یہ ایس ایس پی صاحب کو یہ ریکویسٹ کی ہے، ایگزیکٹو انجینئر کی طرف سے گئی ہے، یہ حیدرآباد الیکٹرسٹی کمپنی کی جانب سے۔ دیکھیں یہ ایک ریٹن میں جناب ایس ایس پی صاحب، میں ذیشان صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، التماس کرتے ہیں ان اداروں کے ساتھ کائنڈلی بھرپور تعاون کریں، کیونکہ یہ خود کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ کرائم یہ ایک چیز کرائم میں آتی ہے اور کرائم پہ جب تک پولیس کارروائی نہیں کرے گی چور اپنی حرکت سے باز نہیں آئے گا، وہ اپنی چوریاں کرتے رہیں گے۔ میں یہاں پہ ایک لیٹر اور بھی ہے، اس بندے کی ایپلیکیشن ہے جو شاہپور چاکر کا ہے، اس بندے کی اب دیکھیں یہ ایف آئی آر کس پہ ہوتی ہے؟ بجائے اس پہ ایف آئی آر لوڈ ہو جس نے چوری کے کنیکشن شاہپور میں لگاتے ہیں یا ڈویژن سانگڑ میں کوئی وہاں حادثہ ہو گیا، ایف آئی آر کس پہ ہو گئی؟ ایس ڈی او شاہپور چاکر پہ۔ میں سوال کرتا ہوں، میں انتظامیہ سے سوال کرتا ہوں، میں یہ سوال آپ عوام تک چھوڑتا ہوں، کیا اس کا ذمہ دار ایس ڈی او ہے یا کہ چوری کرنے والا یا چوری کنیکشن کنڈا کنیکشن لگانے والا؟ ان کے خلاف کارروائی کون کرے گا؟ ان کے ایک دو بندوں کو پکڑ کے میں سمجھتا ہوں کوئی چھوٹی موٹی سزا دے کے فی الحال انہیں آپ اندر کر دو گے تو آئندہ کے لیے میں سمجھتا ہوں باقی بھی جو اگر اس طرح کے کنڈا سسٹم چوری میں جو ملوث ہیں وہ محتاط رہیں گے، وہ اس چوری کی حرکت سے باز آئیں گے، ورنہ محکمہ وابڈا سے میں سمجھتا ہوں چوری ختم ہونا بہت مشکل ہے ہمارے۔ لیکن میں پھر وہی التجا کروں گا کہ یہ ادارے ہمیں چلانے ہیں، ہمیں خود ان اداروں کو ٹھیک کرنا ہے۔ ہمارے میں اندر کوئی اگر ایسے لوگ کالی بھیڑیاں اگر شامل ہیں، اگر وابڈا میں اندر بھی ہیں، تو عوام کا فرض بنتا ہے ان کی نشاندہی کرے۔ اور مجھے امید ہے ایکشن صاحب کے جو محنت جو کر رہا ہے، یہ اس کی ٹیم، اس کے ساتھ ایس ڈی او ارشاد علی لغاری صاحب بھی ہے اور ان کے ساتھ لائن سپریڈنٹ ہے، لائن مین ہے، کافی سارے اس میں ٹیم ہے، میں ان کے نام لوں گا، رات دن محنت کر رہے ہیں۔ خدا کو جان دینی ہے، مجھے کسی کی قبر میں نہیں جانا، میں کوئی ان کی تعریف بلا وجہ نہیں کر رہا۔ اگر وابڈا کی اس برسات کے ٹائم پہ شدید گرمیوں میں ہم اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتے ہیں، اور خدا کی قسم ہے یہ دوپہر پہ 55 سینٹی گریڈ 54 سینٹی گریڈ پہ آپ دیکھو یہ پول پہ چڑھے ہوتے ہیں، یہ وابڈا والے ہوتے ہیں جو پول پہ کھڑے ہوتے ہیں عوام کو بجلی مہیا کرنے کے لیے تاکہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ سکون سے سو رکھیں، آرام سے اپنے گھروں میں رہیں۔ اور ہم تکلیف آتی ہے، یہ عذاب الہی قدرت کی طرف سے آیا ہے، یہ وبا قدرت کی طرف سے، برسات اتنی رحمت جو تھی وہ زحمت ہمارے لیے بنی، اتنا بڑا نقصان ہوا، گورنمنٹ کو نقصان بھی اپنی طرف سے، پبلک کو نقصان بھی ہو رہا ہے، لیکن جان بوجھ کے
کوئی بھی اپنے ادارے میں اتنی افراتفری نہیں پھیلائے گا، جان بوجھ کے کوئی بھی اپنے ادارے میں اپنے ادارے کو بدنام نہیں کرے گا، اپنے اداروں کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کروائے گا، اس طرح کے لوگوں کو سڑکوں پہ کوئی نہیں لائے گا۔ یہ مجبوری اللہ کی طرف سے ہمیں اگر امتحان ملا ہے، صبر سے عوام کام لے، تحمل سے کام لے، اور جس قدر ہو سکے آپ وابڈا ادارے سے تعاون کریں۔ جس کا لیگل مسئلہ ہے وہ آ کے ایکشن صاحب سے ملے، اور میں سمجھتا ہوں جس ٹائم اینی ٹائم کال کرتے ہیں وہ کال اٹینڈ کر لیتا ہے، اور 24 گھنٹے عوام کا مسائل سنتے ہیں۔ کچھ دیر تو آرام کرنا ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے، لیکن اپنے فرض کو سب سے زیادہ انعام علی ابڑو صاحب اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ پروگرام عوامی مسائل پہ کیمرہ مین مسرور احمد کے ساتھ جی آر سلمان نظامانی کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔